خلیفہ عبد المالک کی بیٹی فاطمہ عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں تھی. جس دن خلیفہ عبد المالک کا انتقال ہوا تو مرنے سے پہلے ایک لفافہ بند کر کے مہر لگا کے رکھ دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اسے جامع مسجد میں جمعے کے ٹائم کھولنا. ایک لفافہ سر بمہر کر کے رکھ دیا, اس میں کچھ لکھ دیا اور یہ لکھا کہ اس کو مسجد میں جا کے کھولنا اور جامع مسجد میں کھولنا اور جمعے میں کھولنا. چنانچہ خلیفہ عبد الملک کی وصیت کے مطابق جب جامع مسجد میں وہ لفافہ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا لینا, اپنا بادشاہ بنا لینا. مورخین نے لکھا ہے, پوچھ لو ان لکھے پڑے لوگوں سے, تاریخ داں لوگ, کہ جب عمر بن عبدالعزیز وہاں مسجد میں موجود تھے, جمعے میں موجود تھے, عمر بن عبدالعزیز نے اپنا نام سنا, دڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. اپنا نام سن کر دڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اپنی نماز پڑھتا تھا, اپنی اللہ اللہ کرتا تھا, اپنی گھر کی ذمہ داری تھی. اب اتنے بڑے عظیم ملک کی مجھ پر ذمہ داری ڈال دی گئی, میں اگر ہیرا پھیری اور ادھر ادھر مجھ سے پورا نہ ہوا تو قیامت کے دن میں سب سے زیادہ عذاب میں آ جاؤں گا. اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا؟ عمر بن عبدالعزیز کو اپنا نام سن کر بے ہوشی طاری ہو گئی. اور بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ ایک انگریزنی عیسائی مذہب کی تھی, ملکہ وکٹوریہ. انگریز کے زمانے میں وہ ہندوستان کی کیا اور بہت بڑے علاقے پہ اس نے حکمرانی کی ہے. ملکہ وکٹوریہ سوئی ہوئی تھی, دارالعوام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بادشاہ اسے ہی بناؤ, اب ملکہ اسے بناؤ. لوگ اکٹھے تھے جو اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے, اس کو تخت پہ بٹھانے والے تھے. اسے سوتی ہوئی کو جگایا گیا تو آنکھیں ملتی ہوئی آئی, کہنے لگی کیا بات ہے؟ انگریزنی عیسائی. انہوں نے کہا تو سوئی ہے, تیری تو تاج پوشی ہونی, ابھی تجھے تو تخت شہنشاہیت پہ بٹھایا جائے گا. تو کہتے ہیں اس نے رو دیا, بڑی روئی بڑی روئی. انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے, تجھے بادشاہ بنا رہے ہیں, رو رہی ہے. کہنے لگی اپنی نیند سوتی تھی, اپنی نیند اٹھتی تھی, اتنے بڑے ملک کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال کر میری نیند بھی حرام کر رہے ہو, میرا کھانا پینا بھی حرام کر رہے ہو. ایک کافر عورت کو بھی اس بات کا تصور آیا, اب میں آرام سے سو نہ سکوں گی, اب میں آرام سے کھا نہ سکوں گی, اب میں اپنی مرضی سے پی نہ سکوں گی, میں تو ذمہ داریوں ہی میں پڑ کے رہ گئی, تم نے میرے لیے اچھا نہیں سوچا. اب جہاں قوم یہ عالم بنائے پھرتی ہو جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے, تو اللہ ہی وارث ہے بھائی. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تو بن گئے, بادشاہ تو بن گئے, مگر اگلے ہی روز اپنی گھر والی کو پوچھ لیا, فاطمہ بنت عبد المالک کو بلا کے کہا میری گھر والی فاطمہ بتا میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا طلاق لینا چاہتی ہو؟ بادشاہ بنا, میں کہا جلدی بتاؤ میرے پاس رہنا ہے یا طلاق لینی ہے؟ انہوں نے کہا میرا گناہ تو بتاؤ, مجھے طلاق کیوں دی جا رہی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے تیرا باپ بادشاہ تھا, جتنا تجھے زیور دیا, جتنا تجھے جہیز دیا, جتنا تجھے یہ لینا دینا کیا, اس نے سارے کا سارا بیت المال سے دیا, سرکاری خزانے سے دیا, وہ اس کا مالک نہ تھا. اب یاد رکھے اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو یہ سارے زیورات اتارو, یہ سارا لباس اتارو, یہ گھر کی ساری چیزیں اٹھا کر بیت المال میں پہنچا کے آؤ, اور اگر میرے پاس یہ تمام چیزیں نہیں دینی تو مجھ سے طلاق لے لو. اتنا اللہ والا آدمی بادشاہ ہو کر اتنا اللہ والا آدمی تھا. عمر ثانی مورخین نے لکھا ہے کہ دوسرا عمر آیا تھا یہ دنیا میں. ساری زندگی میں ایک دن تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی, اور کسی دشمن نے اپنے ایک غلام کو پیسے دے کر عمر بن عبدالعزیز کو زہر دلوا دیا, اور آپ کو پتہ بھی لگ گیا کہ اس آدمی نے زہر دیا. فرمایا تو نے زہر دیا؟ کہ ہاں. انہوں نے کہا لوگ تجھے ماریں گے, میرے مرنے سے پہلے بھاگ جا, کہیں جا کے چھپ جا. اندازہ لگاؤ
पता भी चल गया कि जहर इसने दिया है। फरमाया तुझे लोग मारेंगे, चला जा यहां से। और जब आखिरी वक्त आया, अल्लाहु अकबर, बादशाह होकर उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में ईद आई। वो फातिमा भी फातिमा ही थी ना, शहजादी भी शहजादी थी, वरना कहती जा जवानी गुजर गई, अच्छे खासे बच्चे हैं, तू मौलवी बना बैठा रहा, तू वली बना बैठा रहा, मैं अपना जेवर, अपना लिबास, अपने घर का धंधा उठाकर बैतुल माल में क्यों फेंक दूं? मैं तो सारा कुछ रखूंगी, अगर आप नहीं रखते तो ना रखो, मेरे पास बच्चे कोई थोड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, औरतें भी कितनी अच्छी थी उस जमाने की। फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक कहने लगे, उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं तेरी जात के मुकाबले में सोने को, चांदी को, दौलत को, हीरे जवाहिरात को, लिबास को कख भी नहीं समझती। तुम कल की बात करते हो, मैं ये सारे का सारा अड़ंगा उठाकर अभी बैतुल माल में फेंक आती हूँ। तुम तो दुनिया में मुझे अलग करना चाहते हो, मैं तो चाहती हूँ क़यामत में भी तेरी साथ रहूं। सारा अड़ंगा वापस कर दिया बैतुल माल में। शहजादी और इस बादशाह की घरवाली आज जेवरात से, लिबास फाखरा से नंगी हुई बैठी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ईद आई तो फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी, अपने बच्चों को लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई जो बादशाह था, और कहने लगी कल ईद है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया हाँ कल ईद है। उन्होंने कहा गरीब से गरीब का बच्चा भी कल नए कपड़े पहनकर आएगा, और जरा इन बादशाह के बच्चों के कपड़े तो देख, पेमंद लगे हुए हैं, टांकियां लगी हुई हैं, एक के पास भी सही कपड़े नहीं, कल ईद है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया अल्लाह की बंदी, मुझे जो सरकारी तौर पर एक आम आदमी जितना रोजीना मिलता है, यानी जो तनख्वाह मिलती है, मैं वो तुझे दे देता हूं, मैं कहां से लाऊं? मेरे पास क्या रखा है? टका सा जवाब दे दिया। फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अजीज की घरवाली कहने लगी एक तरकीब निकालते हैं, ईद गुजर जाएगी बच्चों की, देखो ना मैं इन बच्चों का नंग कैसे देखूं, टूटे फूटे पुराने पैमदों वाले कपड़े, बादशाह के बच्चों के कपड़े पुराने और मैले और टांकियों वाले ईद के दिन। उन लगे एक तरकीब निकालते हैं। बादशाह ने कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा अच्छा बता क्या तरकीब निकालती है? कहने लगी कुछ पैसे दे दो बैतुल माल से, आपा थोड़े थोड़े हर महीने कटा दिया करेंगे, जिसे आजकल एडवांस नहीं कहा जाता, कारखानों में, बाजारों में, दफ्तरों में मालिकों से लोग ले लेते हैं महीने से पहले, कि हम कुछ पहले पैसे ले लेते हैं, थोड़े थोड़े करके कटा देंगे, हमारे बच्चों की ईद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सबकी? कोई गलत बात तो नहीं की फातिमा ने, कोई गलत बात तो नहीं की शहजादी ने और बादशाह की घरवाली ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे बिल्कुल ठीक है, तेरी बात मैं मानता हूं, लेकिन एक बात बता, ये मुझे लिखकर तू दे सकती है कि जब तक ये पैसे सारे सर से नहीं उतर जाएंगे मेरी मौत नहीं आएगी? मेरे पास तेरे पास ये क्या गारंटी है कि जब तक ये पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे मौत नहीं आएगी? गारंटी तू लिख के दे, पैसे उठाकर मैं दे देता हूं। और अगर तेरे पास गारंटी नहीं तो मैं तो ऐसा करने को तैयार नहीं कि मेरा मकरूज जनाजा दुनिया से उठे। मैं तो ये कत्ल करने को तैयार नहीं, मेरा जनाजा दुनिया से मकरूज उठे। बेचारी अपना समूह लेकर के घरवाली चली गई, और यूं लिखा है कि आखिरी वक्त में 12-13 बेटों का हाथ पकड़कर लाई है यही बादशाह की घरवाली और पहले बादशाह की बेटी। और आखिरी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े अच्छे और नेक आदमी, ऐसा बादशाह सहाबा के बाद फिर कोई आया ही नहीं। और 12-13 लड़कों की लाइन लेकर फातिमा आई है और कहने लगी अल्लाह वाले चल दिए, तैयारी हो गई दुनिया से? कि हां तैयारी हो गई। बच्चों को आगे कर दिया, इनके लिए क्या छोड़ा, इन बच्चों के लिए क्या छोड़ा? 4.5 आने आए हैं सबके हिस्से में। अल्लाहु अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया मुझे उठा के बिठाओ।
اور عمر بن عبدالعزیز کو جب بٹھایا گیا تو کہنے لگے اپنی گھر والی سے، فاطمہ یہ بتا میں نے ان سب کو قرآن پڑھا دیا کہ ہاں پڑھا دیا؟ میں نے ان سب کو نماز میں لگا دیا کہ ہاں سب کو نماز میں لگا دیا؟ میں نے ان کو حرام و حلال سمجھا دیا کہ ہاں سمجھا دیا؟ کہنے لگا کہ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اگر یہ اس پہ قائم رہے میں قسم کھاتا ہوں بھوکے نہیں رہیں گے، اور اگر یہ اس پہ قائم نہ رہے نہ میں پرواہ کرتا ہوں نہ تو پرواہ کریو، جہاں دھکے کھائے مرنے دے، نہ کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے یہ کرے قبر میں اپنی تباہ کروں؟ کیوں ایسا میں کروں؟ یاد رکھو یہ بات، یہ دنیا قائم دائم نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، یہاں سے تو بڑے بڑے لوگ چلے گئے اور ایسے ایسے لوگ گئے کہ آج ان کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل نے اس سے زینہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار۔ قدر کر اپنی زندگی کی، اپنے دنوں کی قدر کر، اپنی راتوں کی قدر کر، اپنی ان گھڑیوں کی قدر کر جو گزر رہی ہیں، ان کو برباد نہ کر۔ اتنا تقوی اور پرہیزگاری تھی عمر بن عبدالعزیز میں، اور اتنا خدا کا ڈر تھا۔ وفات کے بعد، مرنے کے بعد کسی نے فاطمہ بنت عبد الملک سے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی سے پوچھا، خلیفہ عبد المالک کی بیٹی سے پوچھا کہ بتا عمر بن عبدالعزیز تیرا شوہر تھا، تیرا گھر والا تھا، کوئی خاص بات بتا اس کی۔ اللہ اکبر، فاطمہ بنت عبد الملک نے رو دیا اور رو کے کہنے لگی اس قدر خدا کا خوف آیا خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد، اتنا خدا کا خوف اس کے دل پہ لگا، اتنا ڈر خدا کا اس کو پیدا ہوا، کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں خلیفہ بننے کے بعد قبر میں چلا گیا، مجھے ہاتھ کبھی لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جتنے سال حکومت کی اور قبر تک مرد عورت والا معاملہ ایک دن نہیں ہوا خلیفہ بننے کے بعد۔ اتنا خدا کے قہر سے ڈرا، اتنا خدا کے عذاب سے ڈرتا تھا، اس کو دنیا کی تصور ہی نہ رہا۔ آج ہم نہ ہمارا قیامت پہ یقین ہے، یہ موت بھی زبردستی آتی، یقین تو ہمارا کوئی نہیں، ہمارا موت پہ یقین کوئی نہیں۔ کوئی سکوٹر پہ مر رہا ہے، کوئی کاروں میں مر رہا ہے، کوئی ٹرکوں میں مر رہا ہے، کوئی گھروں میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، کوئی آپریشن روم میں مر رہا ہے، کسی کی میت اسپتال سے آ رہی ہے، کسی کی میت سڑکوں سے آ رہی ہے، کسی کی میت دشمنوں کے مار دینے سے آ رہی ہے۔ ارے یقین کر یا نہ کر وہ تو آخر آئے گی، اور اس کے لیے تیاری شرط ہے۔ ہم تیاری کرنے کے قابل نہ رہے، ہم تیاری نہیں کرتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی کے دل میں موت کی لگن ہو جائے تو نیند نہ آئے، موت کی لگن ہو جائے تو ٹکڑا نیچے نہ اترے، موت کی یاد آ جائے تو آدمی کبھی